السلام علیکم۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ان کی الوداعی ملاقاتوں کا آغاز ہو گیا تو پاکستانی سیاست میں ایک بڑا ہی قریب سے جڑا ہوا تعلق ہے اسٹیبلشمنٹ کا۔ یہ پچھلے پاکستان کے 70 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو اسٹیبلشمنٹ کو آپ پاکستان کی سیاست سے علیحدہ کر کے دیکھ ہی نہیں سکتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بڑی کلیئر لائنز ڈرا ہوتی، ایک اسٹیبلشمنٹ کا رول ہوتا ہے، ایک سیاسی جماعتوں کا، سیاست کا اور جمہور کا رول ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں جس کو حکومت میں آنا ہوتا ہے وہ فوراً جب بھی ڈالنے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے، اور جو حکومت سے گر رہا ہوتا ہے وہ الزام تراشی کر رہا ہوتا ہے۔ یہ مستقل یہی رویہ رہا ہے، اور مارشاء اللہ کی بھی تاریخ بہت لمبی ہے۔ لیکن موجودہ چیف جن کو 3 سال پہلے پاکستان تحریک انصاف نے ایکسٹینشن دی تھی، ان کی اپوائنٹمنٹ ابتدائی طور پر نواز شریف نے کی تھی، PMLN نے، لیکن ان کو ایکسٹینشن عمران خان نے دی تھی۔ لیکن اس کے بعد ایک ایسی سٹیج آ گئی جو سیم پیج 3.5 سال تحریک انصاف کا ہر وزیر راگ الاپتا تھا، وہی سیم پیج ایک دن پھٹ گیا، جس دن DGI کی اپوائنٹمنٹ میں ایک تضادی کیفیت پیدا ہوئی، ایک سمری موو ہوئی، اور جس کی ابتدائی طور پر عمران کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کانسنٹ دی، پھر انہوں نے کہا کہ میں ربر سٹیمپ نہیں ہوں، سمری موو کریں، 3 بندے بھیجیں، انٹرویو کروں گا، اس کے بعد فیصلہ کروں گا۔ وہاں سے ایک اختلافی شکل کھل کر سامنے آ گئی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ 6 ماہ پہلے سے کہا جا رہا تھا کہ پوسٹ آؤٹ کرنا ہے، اور آرمی چیف یہاں پر نئی اپوائنٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، انٹرسٹڈ ہیں کہ ان کو جو اس وقت کے DGI تھے ان کو کسی کور میں بھیجا جائے، کیونکہ کور عام طور پر کہا جاتا ہے کہ کسی بھی آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے اس کو کور کا تجربہ ہونا 1 سال کا کم از کم بہت ضروری ہے۔ شاید یہ وہ نقطۂ آغاز تھا جہاں سے تقسیم شروع ہوئی تھی، جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی طرف لے گئی، اور ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ آرمی کی پوزیشن اس سے پہلے واضح ہو چکی تھی۔ عمران خان نے سینٹ الیکشنز کے بعد جب ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا فیصلہ کیا تھا تو ان کی پارٹی کے اپنے لوگ ووٹ دینے ان کو آ نہیں تھے رہے، ان کے کچھ MNS تھے وہ سائڈ پہ کھڑے تھے، اور اس دن عمران کو مدد لینی پڑ گئی تھی آپ پارا سے۔ یہ اب ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں، کھل کے سینئر موسٹ لیول سے لوگ بتاتے ہیں ہمیں کہ کس کس کو کال گئی تھی۔ 2-3 لوگ کالوں کے بعد بھی نہیں تھے آ رہے، ان کو پھر اخیر میں دوبارہ کال کرنی پڑی، اور پھر وہ ووٹ پورے ہوئے تھے۔ اس دن عمران خان کو، اس وقت کے وزیر اعظم کو، فوج کے سربراہ کی جانب سے بڑا کلیئرلی بتایا گیا تھا کہ یہ آج آخری موقع ہے کہ ہم آپ کو بندے پورے کر کے دے رہے ہیں، آئندہ سے اپنے بندے آپ کو خود سنبھالنے ہیں اور ووٹ کے لیے بندے خود پورے کرنے ہیں، یہ ہماری ڈیوٹی نہیں۔ یہاں سے سمجھ لیجئے کہ راہیں جدا ہو گئیں۔ فوج نے کہا ہم نیوٹرل ہیں، تو وہ نیوٹرل پھر جانور بن گیا۔ عمران خان نے جلسوں کے اندر بہت ہی نامناسب الفاظ کا بھی چناؤ کیا، بے شمار موقع کے اوپر الفاظ ایسے تھے جو نہیں کہنے چاہیے تھے۔ فوج کو ہمیشہ کہنا چاہیے کہ آپ کا سیاست میں عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمیشہ کہنا چاہیے، لیکن اس کا اپنی سیاست سے اظہار بھی ہونا چاہیے۔ نہ وہ اظہار نواز شریف کی سیاست سے ہوتا ہے اور نہ عمران خان کی سیاست سے ہوتا ہے۔ IGI کے زمانے سے شروع ہو کر 2018 تک آ جائیں تو نواز شریف کی سیاست بھی ایسی ہے۔ عمران خان 2011 سے شروع کر کے 2018 میں ان کی جو حکومت بنی وہ بھی ایسے ہی بنی۔ IGI 2 تھا یہ 2018 کا الیکشن اور ان کی حکومت سازی۔ لیکن حکومت گرنے کے بعد بھی ابھی جو انہوں نے خفیہ ملاقاتیں کیں تو خفیہ ملاقاتوں میں دوبارہ مدد کے طلبگار وہ ادھر ہی تھے۔ پبلکلی وہ ان کو میر جعفر بھی کہتے ہیں، میر صادق بھی کہتے ہیں، غدار بھی کہتے ہیں، غیر ملکی ایجنڈے کے تحت رجیم چینج آپریشن کا حصہ بھی کہتے ہیں، لیکن مدد کے لیے پکار ابھی بھی ادھر تھی کہ ان کو گرا دو، یہ چور ڈاکو ہیں، اور میرے لیے راہ ہموار کر دو۔ یہ جس دن ہمارے سیاستدانوں نے سبق سیکھ لیا کہ مدد ادھر سے نہیں مانگنی، 4 سال 6 سال باہر بیٹھ کے انتظار کر لینا ہے، اس دن پاکستان جمہوریت کے سفر کے اوپر آگے بڑھے گا، تب تک نہیں بڑھ سکتا، کوئی طریقہ کار ہے ہی نہیں ہے۔ نئے چیف کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے پاکستان کے جو اس وقت موجودہ وزیر اعظم ہے شہباز شریف، وہ لندن میں ہیں، اور وہاں نواز شریف سے جو ان کی پارٹی کے قائد ہیں، اب وہ صدر خود ہیں لیکن وہ ان کو وہ قائد کہتے ہیں نواز شریف کو، جو ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں لائف ٹائم، ان سے میٹنگ کر رہے ہیں، اور وہیں پہ توقع یہ ہے کہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آرمی چیف آئندہ کے لیے کون ہوں گے۔ سمری کب موو ہوگی اس کے متعلق 2 آراء ہیں، اور زیادہ جو مستند رائے ہے وہ یہ ہے کہ محمد بن سلمان کا دورہ پاکستان متوقع ہے، اراؤنڈ 21 نومبر کہا جاتا ہے، یہ آگے پیچھے ایک آدھ دن ہو سکتا ہے لیکن 21 نومبر کی توقع ہے۔ اس دورے کو ہموار کرنے میں اور سعودی عرب کی امداد اور چائنیز امداد کو پاکستان لانے میں جنرل باجوہ نے یا GHQ نے بہت ہی ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ یہ دونوں ہمارے دوست ملک ہم سے خفا ہو کر PTI کے دور حکومت میں بعض وجوہات کی بنا پر دوری کا شکار ہو گئے تھے، ہم سے فاصلے آ گئے تھے، وہ ایک سرد مہری ہوتی ہے نا، سرد مہری آ گئی تھی، تو ان کو دوبارہ دوستی کو بحال کرنے میں UAE کے ساتھ، قطر کے ساتھ، قطر کا پورا ورلڈ کپ کی سیکیورٹی اس وقت فوج کے پاس ہے، سعودیز کو دوبارہ پاکستان لانے میں ڈیفرڈ پیمنٹ کے اوپر آئل فیسلٹی کی بحالی کے لیے بات چیت، اور وہ آئل ریفائنری جس کا MBS نے اعلان کیا تھا لیکن بعد میں سعودی خفا ہو گئے جب عمران خان نے ملیشیا جانے کا اعلان کیا، اس کو دوبارہ اعلان، اور پیٹرو کیمیکل پلانٹ جو ہے ان کا $2.5 ارب کا ٹوٹل $12 سے $14 ارب کا منصوبہ ہے، توقع ہے کہ شاید وہ اعلان کریں گے۔
تو چیف تب تک چیف ہی ہوں گے اور اس کے بعد نئی سمری موو کرے گی اور 29 نومبر کو چینج آف کمانڈ ہوگی جس میں نئے چیف آئیں گے. وہ کیا سرائی اب میرے خیال میں ختم ہو جانی چاہیے کہ ابھی بھی کوئی پاکستان تحریک انصاف بیک چینل سے کہہ رہی ہے کہ 6 مہینے ان کو اور لگا دیں, وہ اب نہیں ہوگا. نیا چیف ہوگا 29 کو, اور ایز اے میٹر آف پرنسپل کبھی بھی کسی آرمی چیف کے لیے بھی, میں یہ روز دہراتا ہوں اس لیے کہ پاکستان میں ہم نے کچھ عرصوں میں جو سبق سیکھے ہیں ان میں سے ایک سبق یہ ہے کہ کبھی کسی چیف کو ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے, اور ایکسٹینشن والی آپشن کو بارگیننگ کے لیے یوز نہیں کرنا چاہیے, جو پاکستان میں ہوئی 3 سال پہلے بھی, اور ابھی بھی یہی آپشن تحریک انصاف کی جانب سے ان کو دی گئی تھی کہ آپ لامتناہی مدت کے لیے آرمی چیف بن جائیں, اور عمران خان نے خود اس کی تصدیق بھی کر دی ہے. ایک چیز عمران نے کچھ انٹرویوز جو ریسنٹ انٹرویوز گزرے ہیں, میں نے آپ کو کہا کہ مس انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ پیدا ہوئی عمران خان اور فوج کے مابین ڈی جی آئی کی تعیناتی کے اوپر. ریسنٹ کچھ ایسے انٹرویوز ہیں عمران خان کے جس میں بار بار وہ کہتے ہیں کہ جو ان کے اوپر حملہ ہوا اس میں ایک آرمی آفیسر کا, ایک میجر جنرل کا نام لیتے ہیں. پھر جو اعظم سواتی والا واقعہ ہوا, شہباز گل والا واقعہ ہوا, اس میں بھی عمران خان نے ایک پوزیشن لی کہ اس میں بھی فوج کے کچھ لوگوں کا انہوں نے نام لیا. ارشد شریف کا ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے, اور میری دلی خواہش ہے کہ اس میں جو مرضی طاقتور ترین بھی شخص ہو تحقیق ہو اور حقائق سامنے آئے. عمران کے حملے میں جو لوگ ملوث ہیں تحقیق ہو, حقائق سامنے آئے. لیکن عمران خان کا انٹرویو انٹرسٹنگلی کسی اور طرف انڈیکیٹ کرتا ہے. وہ یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ایک طرف وہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ لوگ ملوث ہیں, لیکن ساتھ وہ کہتے ہیں کہ یہ خبر مجھے کیسے پتہ چلی, تو اگلا جملہ وہ کہتے ہیں ادارے کے اندر موجود لوگوں نے مجھے اس کی اطلاع دی. کچھ ہم نے اکٹھا کیا ہے کہ ان کے ریسنٹ جو بیانات ہیں اس کے اندر تواتر کے ساتھ یہ بات وہ دہرا رہے ہیں, تو میں آپ کو پروگرام کے آغاز میں آج بھی دہرائی انہوں نے, آج والے جو ان کی پریس ٹاک تھی اس کے اندر دوبارہ اس کو دہرایا ہوگا. اب یہ بہت ہی میں کہوں گا کہ ایک اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ ہے, پاورفل اسٹیٹمنٹ ہے, اور ود ان دی انسٹیٹیوشن شاید موجودہ آرمی چیف کو ان ہاؤس کچھ اس پر انالیسز کرنا چاہیے. اگر کسی کا رول ہو اس چیز کے اندر جو عمران نے الزام عائد کیا ہے تو اس صورت میں بھی سزا بنتی ہے, لیکن اگر وہ رول نہیں ہے, وہ کلین ہینڈز ہے اور اس طرح کی کوئی بات باہر نکالی ہے بغیر کسی ثبوت کے, تو پھر بھی اس کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی کا ایک پروسیس بنتا ہے. جو ہمارے ساتھ آج شرکا ہیں ان سے دو پر بات کریں گے. حنیف عباسی صاحب ہیں, پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما, ویری وارم ویلکم سر. شعیب شاہین صاحب ہیں, اسلام آباد بار کے صدر ہیں, آپ کو بھی خوش آمدید. اور اس کے علاوہ قادر مندوخیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. قادر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. حنیف عباسی صاحب, اس وقت جو لندن میں ملاقات ہو رہی ہے, کہا جاتا ہے کہ میاں صاحب فیصلہ کریں گے کہ نیا چیف کی تعیناتی کے حوالے سے کیا کیا چیزیں زیر غور ہیں, اور اس روشنی میں پرائم منسٹر کو کچھ گائیڈ لائنز دیں گے. کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ اچھا, ایگزیکٹ تو مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ چیف کی تعیناتی کے لیے اپنا پرائم منسٹر صاحب ان سے مشورہ کر رہے ہیں. اگر کریں بھی تو میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں ہے. میاں محمد نواز شریف صاحب 3 دفعہ کے پرائم منسٹر ہیں اور اس پارٹی کے جو ہیں وہ قائد ہیں, پارٹی انہی کے نام سے ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اس وقت کیا وہاں چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا, جہاں تک وزیر اعظم صاحب کی کل میں نے گفتگو سنی میڈیا کے ساتھ, وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کھانا کھایا اکٹھے فیملی کے ساتھ, تو اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہوئی. سر وہاں کھانا کھانے نہیں گئے ہوں گے, کھانا تو میاں صاحب کھاتے ہی رہتے ہیں, بس وہ اب آپ نے انٹرو میں کہہ دیا ہے, وہ میرا خیال 21 تاریخ تک آپ کو پتہ چل جائے گا. 21 کے بعد 21 کے بعد یعنی 21 کے بعد آپ کو معلوم ہو جائے گا. اور میں تو اس چیز کا قائل ہوں, میں نے آپ کو بھی 2-3 دفعہ اس بات کہتے ہوئے سنا ہے, جو بھی آئے گا وہ آرمی چیف ہوگا, یہ آپ ذہن میں رکھیں. یس, یہ بالکل غلط فہمی ہے, دور کر دیں. ساڈا بندہ تے تہاڈا بندہ نہیں ہوئے گا. اگر 75 ایئرز میں کسی کو بھی غلط فہمی تھی یا ابھی ہے یا ہونی ہے تو وہ اس کو نکال دیں. یہ آرمی چیف جو ہوگا, اور جس طرح ابھی عمران خان بھی نا آپ کہہ رہے تھے, فرما رہے تھے کہ جی عمران خان نے بڑی پاورفل سٹیٹمنٹ دی ہیں. بھائی جان, عمران خان کی کوئی سٹیٹمنٹ پاورفل نہیں ہوتی. عمران خان تکے لگاتا ہے سر, تکے. پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ جتنا عمران خان نے تکے لگائے ہیں, اور ایک تکا بھی ٹھیک نہیں لگا. تکا تو یہ ہوتا ہے نا کہ میں نے بات کی اور وہ سچ ثابت ہو گئی, ایسی بات بھی نہیں ہوتی. 35 پنکچر سے لے کے آج تک میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ جو مجھے اندر سے معلوم ہے کہ کون بندہ, یعنی پاکستان کی اب ایجنسیز اتنی ایکسپوز ہو چکی ہیں کہ 4 بندے بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں تو اس کو پتہ بھی چل گیا ہے. واہ 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 واہ, میں تو اس بات کو کسی صورت ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ صرف اپنے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ جی میری بڑی وہاں پاور ہے. یہ اب دوسری بات انہوں نے ابھی جو بات کہی کہ جی اس ادارے میں ساروں میں بڑا اضطراب ہے. بھائی جان, وہ چھوٹا موٹا کوئی اضطراب ہوگا, کوئی میں کہتا ہوں جب نو کانفیڈنس ہوگا کوئی 70-30 کا حساب ہوگا, تو کوئی 30 آپ کی طرف ہوں گے, کوئی 70 نو کانفیڈنس کی طرف ہوں گے. آپ اس وقت انسٹیٹیوشن جو حشر آپ کر چکے ہیں, آپ کو بی بی سی نے بھی کہا, آپ کو CNN نے بھی کہا, سب نے کہا, سب تمام نے, انہوں نے کہا جی 75 سال میں فوج کے اوپر جو اٹیک آپ نے کیا وہ کسی نے نہیں کیا.
تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ بڑی بڑی وجوہات بیان کرنے شروع کر دی انہوں نے. لیکن میرے بھائی جان، جب آپ غدار کہیں گے، جب آپ ان کو میر جعفر اور میر صادق کہیں گے، اس وقت میری انفارمیشن کے مطابق، ہم بھی پنڈی میں رہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ ایک فوجی سے لے کے جو سرحد پہ کھڑا ہے اور ایک جو جی ایچ کیو کی حفاظت پہ کھڑا ہے یا کسی بھی ہماری انسٹالیشن کی حفاظت پہ کھڑا ہے جو گورنمنٹ کی ہے، اس سے لے کے اور اوپر آرمی چیف تک، آپ ایک جنرل کو، ایک میجر جنرل کو آئسولیٹ کر کے کہیں جی میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تمہارا نام ہے، بھائی یار یہ انسٹیٹیوشن ہے بھائی جان، یہ تجربے ہم کر چکے ہوئے ہیں، یہ تجربے ہو چکے ہوئے ہیں. یہ انسٹیٹیوشن ہے، یہ کسی ایک جنرل کے نام پہ آپ علیحدہ کر کے آپ سوچیں گے باقیوں کو آپ ایگزمپٹ کر دیں گے اور وہ خوش ہو جائیں گے اور آپ کے لیے آپ منت اللہ خود کرتے رہے، آپ ہر چیز مان گئے ہیں. یہ تو لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسے شخص کے پیچھے لگے ہیں کہ وہ صبح سے جھوٹ بولنا شروع کرتا ہے، دوپہر کو، شام کو، سونے سے پہلے بھی جھوٹ بولنا ہے. وہ جیسے ڈاکٹر کہتا ہے نا بھائی ایک ناشتے کے بعد لینی ہے آپ نے ٹیبلٹ، ایک آپ نے رات کو سونے سے پہلے لینی ہے. یہ صبح بھی جھوٹ، دوپہر کو بھی جھوٹ، رات کو بھی جھوٹ. ابھی آپ نے گولیوں کا ذکر کیا، میں کہتا ہوں جی میں ابھی بھی بالکل میرا ایمان ہے، میں وثوق کے ساتھ بات کرتا ہوں. جب حملہ ہوتا ہے، اٹیک ہوتا ہے، میاں نواز شریف صاحب سے لے کے مریم صاحبہ سے لے کے پرائم منسٹر سے لے کے ہر آدمی نے اس کو کنڈیم کیا اور پی ڈی ایم کی تمام پارٹیز نے اس کو کنڈیم کیا. میں نے بھی اس سوچ کا اظہار کیا. لیکن جو ڈرامہ میں نے دیکھا ہے، 4 گولیاں لگی ہوں نا، 4 گولیاں، ہم نے ساری زندگی پریکٹیکل سیاست کی ہے، 4 گولیاں لگی ہوں اس پہ پلاسٹر نہیں ہوتا بھائی جان. کبھی بلٹ کی انجری کے اوپر میں نے پلاسٹر ہوتے نہیں دیکھا بھائی جان. اگر چلے ہو لگی بھی، میں کہ تم نہیں لگی گولیاں، وہ بھی شرے پاس سے گزر گئے ہوں گے، ایک آدھ جگہ کے اوپر 2 جگہ لگ گئے ہوں گے، 3 جگہ لگ گئے ہوں گے. یہ بڑا بڑا سوال ہے. ویسے میں ایک درخواست کروں نہیں، میں آپ نہ کریں مجھے. آپ حامد میر کو گولیاں لگیں، ابصار کو نہیں، گولیاں وہ لگیں، گولیاں تھیں. لوگوں نے مذاق اڑایا. نو، وہ تو گولیاں میں تھیں. نہیں چاہتا کہ عمران کو لگی گولی کا میں کوئی آپ مذاق کی اس اڑائے. بات پہ قطعا نہیں آؤں گا ملک صاحب. عمران کو نہیں، ملک صاحب سنجیدگی سے لینا چاہیے. ملک صاحب میں بالکل سنجیدگی سے نہیں لوں گا، اس لیے کہ اس شخص نے اپنا مذاق خود بنا دیا. سنجیدگی سے میں اس بندے کو لوں گا، وہ جو معظم گوندل تھا، جو مرا پڑا، 3 بچے اس کے پاس پڑے تھے، اس کو اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، اس کو بلٹ لگی ہے. اس کو کس کی بلٹ لگی ہے وہ ثابت کرنا ہے، وہ بتانا ہے. یہ شرے لگے ہیں، میں مانتا ہوں. اگر بلٹ ثابت ہو جائے نا، حامد میر کی بلٹ تھی بھائی جان، اگلا اٹھا چھرے کیا وہاں کوئی 12 بور کی گولی چلی تھی؟ جی وہاں کوئی 12 بور کی بندوق تھی؟ مجھے تو لگتا ہے ایسی ہے جیسے وہ کارتوس نہیں، کاربین ہوتی تھی کالجز میں. سر نہیں، میرے خیال آپ کو اس طرح نہیں کہنا اچھا چاہیے. چلیں ملک صاحب نہیں، میں کہوں گا، میں بالکل آج بالکل شرح صدر ہے مجھے کہ یہ گولی نہیں ہے. اگر جس دن گولی ثابت ہو جائیں، آپ اس کا میڈیکل کروا لیں کسی ہاسپٹل سے، سرکاری ہاسپٹل سے میڈیکل ہوتا ہے نا. گولی لگی ہو، ایک گولی لگی ہو، 4 کو چھوڑ دیں تو میں کہاں جاؤں گا؟ اگر خدا نخواستہ ابھی اس وقت مجھے لگ جائے تو میں نزدیک ترین کہاں جاؤں گا؟ پیمز میں چلا جاؤں گا، پولی کلینک میں چلا جاؤں گا. سر جہاں بھی میں میڈیکل یہاں سے فیسلٹی ہو، اٹھ کے بھائی جان، ایز پاسبل آپ کو وہاں جانا چاہیے. جی جہاں قریب ترین آپ کو میڈیکل فیسلٹی وہاں جانا ہے نا. وہاں جاؤں گا تو میں ایکسپوز ہو جاؤں گا، پھر میں یہ پلاسٹر نہیں لگا سکوں گا، پھر میں 10 گولیاں نہیں بتا سکوں گا. اچھا آپ کو آج جو ان کا سٹیٹمنٹ بھی ہے نا وہ فورینزک کے حوالے سے، وہ سنوا دیں تو شعیب صاحب سے اس کے اوپر جواب لیتے ہیں. دکھائیے گا جی. اور میں اس لیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو آج مخاطب کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں سر، آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے آج پاکستان پر. 4 چیزیں چیف جسٹس صاحب آپ کو دیکھنی پڑیں گی. اب واضح ہو گیا کہ 2 شوٹر ہیں کیونکہ وہ فرینزکس میں نکلا ہے، تو اس کا مطلب کہ جو انہوں نے کہا تھا ایک ہی آدمی نے اور دینی انتہا پسند، وہ ختم ہو گئی بات. نمبر 2 اعظم سواتی، اس کے اوپر پوری تحقیقات ہوں. اور نمبر 3 جو ارشد شریف سے ہوا ہے. اور اب واضح ہو گیا ہے کہ یہ ایک پلان کر کے تشدد کیا اس کے اوپر. شعیب صاحب پہلے اسی کے اوپر بتا دیں، آرمی چیف والی ایشو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی بات، ایک سابق پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے اوپر، ان کے قافلے کے اوپر اٹیک ہوا. بالکل اپریل کے مہینے تک پاکستان کے وزیر اعظم تھے، وہ پاکستان کے وزیر اعظم تھے اور اس وقت پاپولر لیڈر ہیں، اس میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے. خدا نخواستہ یہ اٹیک کسی پہ بھی ہو سکتا تھا، کسی پولیٹیکل ہیڈ پہ ہو سکتا تھا. یہ ساری سیاسی جماعتوں کو اس موضوع کو مذاق نہیں بنانا چاہیے، بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے. دیکھیں ہماری پالیٹکس پہلے ہی اتنی پولرائزڈ ہو چکی ہے. اس پولرائز سوسائٹی میں دیکھیں گولیاں لگیں، چھرے لگے، ایک بندہ وہاں شہید ہوا، کئی لوگ وہاں زخمی ہوئے، عمران خان صاحب اس میں زخمی ہوئے. بھائی ایک گولی لگی، 4 گولیاں لگیں، 3 گولیاں لگیں، چھرے لگے، یہ تو میڈیکل کی بات ہے نا، آ جائے گا نا رزلٹ. اور اللہ نہ کرے افراتفری کے عالم میں بندے کو ہوش کہاں ہوتا ہے. یہ سچویشن کیسی ہوتی ہے؟ آپ بے نظیر بھٹو کا مرڈر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ان کا کیسے ہوا؟ دھماکہ بھی ہوا، اس کے ساتھ گولیاں بھی چلیں، اور اس کے بعد جو 2 قسم کی متضاد باتیں آئیں کہ جی وہ
اوپر نہ نکلتی تو اس سے ان کا ڈیتھ ہوئی. وہ جو سر باہر نکالا اور اس سے کہتے ہیں کہ وہ لگ گیا, دھماکہ ہو گیا اس دوران, تو وہ اس سے اتنا زور سے لگا. سیکورٹی والے سارے یہی کہتے ہیں کہ اگر وہ گاڑی سے باہر نہ آتی تو وہ بم بچ پروف گاڑی تھی. اور آج تک ان کی قاتل نہیں پکڑے گئے. دیکھیں خدا نہ خواستہ, دیکھیں گولی کی کوئی وہ آنکھ تو ہوتی نہیں ہے کس کو لگنا ہے کس کو نہیں لگنا. جب رینڈم گولیاں چلتی ہیں, جب رینڈم اس طرح کے اٹیکس ہوتے ہیں. شعیب صاحب, میں عمران کے حملے کے معاملے میں تشویش کا بھی شکار ہوں. میں لیکن چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر پوری قوم اور ہماری لیڈرشپ, سیکورٹی کے ادارے سنجیدگی سے تحقیقات بھی کریں. بالکل صحیح. لیکن جو میسج آ رہا ہے نا پی ٹی آئی اور عمران کی جانب سے, اس میں کلیئرٹی رہنی چاہیے تھی. یہ جو گولیوں والا ایشو ہے نا, اس کے اوپر شوکت خانم کی رپورٹ ہے کہ 4 فریگمنٹس آف دی بلٹ. آپ لا کو سارا دن مقدمات ڈیل کرتے ہیں, یو ڈو انڈرسٹینڈ کہ فریگمنٹس آف دی بلٹ کیا ہوتے ہیں. عمران کو 9mm کی گولی لگی ہے, ابھی تک مجھے معلوم نہیں ہے. یہ کہ 47 کی لگی ہے, یہ بھی معلوم نہیں ہے. یہ چھرے کہہ رہے ہیں, تو چھرے اس میں نہ 9mm میں ہوتے ہیں نہ 47 میں ہوتے ہیں. تو وی نیڈ اے کلیئرٹی آن دس ایشو. یہ فارمر پرائم منسٹر ہے پاکستان کا, جس کا مرضی ان کا اختلاف ہوگا دونوں کا, یہ نون کے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے, لیکن ایون دین اے فارمر پرائم منسٹر, ہیڈ آف اے پولیٹیکل پارٹی, اس میں کلیئرٹی ہونی چاہیے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو کیا چاہیے یا گورنمنٹ آفیشلز کو کیا چاہیے, وہ اسپیشلسٹ فورنزک کے ایکسپرٹ یا ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر یا اس کے ساتھ ایک وکیل جو سمجھ کے ان چیزوں کو بیٹھ کے بات کرے. کس نے دینے ہیں؟ یہ تو صوبائی سطح پہ ہونا تھا. صوبائی سطح پہ ہونا چاہیے تھا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, ان کو کرنا چاہیے. کون روک رہا ہے؟ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ صوبے میں جب انہوں نے طاقتور لوگوں کا نام لیا تو آپ کا آئی جی پنجاب آ کر سپریم کورٹ کو کہہ رہا ہے جی چیف منسٹر صاحب نے مجھے روکا ہوا ہے, میں ایف آئی آر نہیں دے رہا. یہ اس کے پارٹ پہ مس کنڈکٹ ہے. سر اس نے ایف آئی آر سے روکا ہوگا, مان لیتے ہیں کہ طاقتور لوگوں نے کہا ہوگا کہ وہ آرمی کا افسر ہے, اس کا نام میڈیکل کرانے سے کون روکا ہے؟ کرانا چاہیے تھا, لیکن میڈیکل کون کراتا ہے؟ سر آپ کہتے ہیں کرانا چاہیے تھا, مطلب کیوں نہیں کروایا یار؟ وہ فارمر پرائم منسٹر ہے. میڈیکل کون کراتا ہے؟ جب دیکھیں ایون ملزم بھی ہو, یہ یہاں تو مدعا ہی ہے نا, ملزم بھی ہو نا, اس کا علاج اپنی ثواب دید پہ ہوتا ہے. ایک بندے کی جب کیفیت ایسی ہو, وہ جہاں تسلی اس کو ہوتی ہے. ایک بندے کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا, اس بات کا بھی امکان ہو سکتا تھا, اس بات کا بھی امکان ہو سکتا تھا خدا نہ خواستہ اس کو جہاں وہ جا رہا تھا وہاں اٹیک. مذاق نہ اڑائیے عمران کا, لیکن ٹیک اٹ ویری سیریسلی, کیونکہ بی بی کے معاملے میں لوگ اس کو پہلے دن بی بی کو بریف کیا گیا تھا کہ کل آپ کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے. پشاور میں ان کے اوپر ہوتے ہوتے بچا, اس پہ بھی ان کو بریف کیا گیا. 18 اکتوبر ہو چکی تھی, 18 اکتوبر کے بعد ہم کوشش کر لیتے تو شاید 27 دسمبر سے بچ سکتے تھے. تو عمران والے معاملے کو بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے. کیا لوپ ہولز کیا ہیں اس سارے معاملے میں؟ ندیم ملک صاحب, پہلے تو یہ کہ ہم نے اپنی قائد بی بی کو کھویا, ان کے بھائیوں کو کھویا, 200 سے زیادہ جیالے ہمارے شہید ہوئے 18 اکتوبر کے حادثے میں. تو ہم تو کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ایسے موقع پہ اور ایسے واقعات کا ہم مذمت نہ کریں. پیپلز پارٹی ہمیشہ کرتی رہتی ہے, ہم نے پہلے دن سے کیا. یہ تو ایک. اور دوسری بات ہے, مجھے وہ بات بھی یاد ہے کہ کلثوم نواز صاحبہ کے میڈیکل کا مذاق اڑایا گیا, نواز شریف صاحب کے میڈیکل کا مذاق اڑایا گیا. تو کم از کم ہم نے اس طرح سے نہیں جانا ہے کہ جو مذاق, اور پھر دنیا کے سامنے وہ بیچاری آ گئی اور دنیا چھوڑ گئی ہے. ورنہ بہت ساری پی ٹی آئی کے لوگوں نے بی بی والے معاملے کے اندر تو جو بہت کچھ کہا, بعض بیانات تھے وہ بہت ہی, میں وہی کہہ رہا تھا نا, یہ پی ٹی آئی والے کبھی کسی کینسر پیشنٹ عباسی صاحب کی بات کا میں ان کے جذبات کا قدر کرتا ہوں. یقیناً شاید اسی جذبات میں کریں کہ ان نے ہمارے بارے میں کون سے لحاظ کیے. اب یہاں سوال آ رہا ہے, بحیثیت شعیب صاحب ہمارے سینئر ہے, بحیثیت قانون کی طالب علم, جب اس طرح حادثہ ہوتا ہے تو اس کا پہلے چیز کیا ہوتا ہے؟ 154 کا اسٹیٹمنٹ. پہلے چیز کیا ہوتی ہے, یعنی جو بیان ہوتے ہیں وہ. اب وہ بیان کی مختلف آتا ہے کہ بیان نہیں لیا. عام طور پہ ہمارے کراچی میں یہ پریکٹس ہے کہ ہمارے کسی ایس ایچ او سے نہیں بنتی ہو یا ایک ایس ایچ او ظلم کرو تو ہم اس کے پاس جاتے بھی نہیں ہیں. ہم بیان لکھ کے ٹی سی ایس کر دیتے, صبح کورٹ میں 22C کی پٹیشن داخل کر رہے تھے شعیب صاحب, سیشن کورٹ ٹھک سے نوٹس ہو جاتا ہے. اور اچھا, اس کے بعد کوئی آئی او پولیس آفیسر ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہے, ہم کیا کرتے ہیں, سیدھے جا کے بیان لکھ کے مجسٹریٹ کے سامنے جمع کرتے, ریسیو وہ آئی او کو ڈالتے, آگے کام. اچھا, اس کے بعد کیا ہوگا, ہمیں کہ پولیس افسر پہ اعتبار نہ ہو کہ ندیم ملک صاحب سے تفتیش نہیں کریں گے, ہم مجسٹریٹ صاحب کو درخواست دیتے, وہ کسی اور کو ریفر کر لیتے ہیں. یعنی اتنے راستے آپ کو انصاف لینے کے لیے کہ آپ کوئی پابند نہیں ہوتے. یہاں تو المیہ یہ ہے کہ آپ کی اپنی حکومت, آپ کا اپنا آئی جی. ابھی شعیب شاہین صاحب بتا رہے کہ آئی جی کہہ رہے مجھے سی ایم نے روکا, تو سی ایم کو بلانا چاہیے, ٹھیک ہے. اچھا, سی ایم نے روکا ہے تو سی ایم کس پارٹی کا ہے,
کس نے 10 پارٹی میں اس کو چیف منسٹر بنا دیا؟ انٹیریئر منسٹر ان کا اپنی پارٹی ہے. انٹیریئر منسٹر بھی اپنی پارٹی کے. اچھا یہ کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت 27 کلومیٹر کا وزیر اعظم ہے, تو 27 کلومیٹر کا وزیر اعظم 12 کروڑ کی آبادی میں انفلوئنس کیسے ہوا؟ نمبر ایک بات, ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا آپ کی چینل میں یہ کب چوری ہو جائے, رنگیا تو اللہ نہ کرے کوئی بندہ پکڑ جائے اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں نے تو جیو کے مالک کے خلاف ایف آئی آر کاٹنا ہے, تو آپ کی خواہش تو نہیں پوری ہوگی. یا میرے پین چور ہو جائے, میں کہ نہیں میں نے امریکہ کا صدر کے خلاف ڈالنا ہے, تو یہ تو خواہش تو نہیں ہوتی اس میں سر. اچھا اس کے لیے بھی ایک چیز ہے, میں پہلے دن سے کہتا رہا ہوں, یہ مجھے ڈینائی کرے سینئر ہے میری بات کو کہ میں غلط کہہ رہا ہوں. ایف آئی آر سب سے پہلے تو پولیس کی مدعیت, اگر کمپلیننٹ نہیں آتا ہے یا اس کی ورژن میں فرق ہے تو پولیس کو 24 گھنٹے کے اندر ایف آئی آر درج کر کے کورٹ میں رپورٹ کرنا چاہیے. اچھا اپنی حکومت چلو اس کو بھی چھوڑیے, اب معاملہ سارا دوسری طرف چلے گیا. اب جو عباسی صاحب بات کرے اس طرف میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں, لیکن اگر کسی کے اوپر کوئی شک ہے کہ بھائی کسی نون لیگ کے کسی بندے نے بیان دیا کہ یہ چرے نہیں لگے, یہ جھوٹ ہے, تو بڑی آسان سی بات ہے, لائے میڈیکل عوام کے سامنے کہ یہ جی میڈیکل ہے, یہ ایم ایل ہے, گولی لگی ہے, عباسی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں, مندوخیل جھوٹ بول رہے ہیں, فلان جھوٹ بول رہے ہیں, وہ کر دے. اب ابھی تک وہ سسپینس کیوں ہے؟ نمبر ایک بات. پھر میں اور حل بتاتا ہوں شیر شاہین صاحب کو, ایف آئی آر کٹ گئی. ایف آئی آر کٹنے کی سپریم کورٹ کے ایک فل بینچ کا ججمنٹ ہے کہ ایک ایف آئی آر کٹ گئی دوسرا نہیں کٹ سکتا. ٹھیک ہے, یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ حادثہ سندھ میں نہیں ہوا, ورنہ وہ نام بتاتا آرمی چیف کا نام بھی ڈالو, چیف جسٹس کا نام بھی ڈالو, نہیں تو پیپلز پارٹی بولی ہے. ایک حنیف صاحب دو معاملات ہیں, ارشد شریف والا معاملہ ہے اور ساتھ ہی عمران والا ہے. میرے خیال میں دونوں کے اوپر آپ لیڈرشپ دکھائیں, کچھ انصاف دلائیں لوگوں کو. بالکل. میں چھوٹا سا ایک نا گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنا ملک صاحب, سنجیدگی اور غیر سنجیدگی پہ. بڑی سنجیدگی کا مظاہرہ ہوا, جب اٹیک ہوا تو ہر طرف سے سنجیدگی کا مظاہرہ تھا, افسردگی تھی, ہر چیز تھی. غیر سنجیدگی کا مظاہرہ جس طرف سے سنجیدگی کا ہونا چاہیے تھا, اپنے کیس کو پلیٹ کرنا تھا جنہوں نے, انہوں نے اس کو اتنا غیر سنجیدہ بنا دیا کہ جیسے عام آپ دیکھیں ہمارے پہ بھی جھوٹے چھوٹے مقدمے قتل کے بھی بنے, دوسرے بھی بنے, تیسرے بھی بہت سارے ابھی بھی لے کے چل رہے ہیں, بیگیج ہے بہت بڑا. ہوتا کیا ایسا, جو سیانہ آدمی ہوتا ہے نا, یہ وکیل بیٹھے ہیں دونوں میرے سے بڑے سینئر ہر لحاظ سے, لا کو میرے سے تو میں تو سمجھتے نہیں, ہمیشہ قتل کے مقدمے کے اندر جو وقوع پر موجود 2 یا 3 لوگوں سے زیادہ نہیں لکھاتے لوگ, جو سیانے لوگ ہوتے ہیں, وقوع پہ موجودگی ثابت کرتے ہیں, اس کو پھائے لگواتے ہیں. جب آپ 10 بے گناہ لکھاتے ہیں نا ساتھ اپنا غصہ نکالنے کے لیے, وہ اپنا کیس خراب کر لیتا ہے. جس کو ڈینائی کریں اس بات کو, جب آپ 10 بے گناہ لکھا دیں گے تو اپنا کیس ڈینائی کر دیں گے. آپ کہیں گے بس میرے کیس میں تو رہیں گے, وہ چل پڑے گا, کسی اور طرف چل پڑے گا. موجودہ جو سابقہ آپ نے لگایا جی بہت بڑا وزیر اعظم تھا, اس بہت بڑے وزیر اعظم کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ بھائی جان میں نے جو اس وقت تحقیق ہے ابھی ہوئی نہیں, ابھی انویسٹیگیشن شروع نہیں ہوئی, ابھی میرا میڈیکل نہیں ہوا, ابھی میری ایف آئی آر لانچ نہیں ہوئی, تو میں کہہ رہا ہوں جی کہ 4 لوگ میرے قتل کا جو ہے وہ منصوبہ بنا رہے تھے. واہ واہ واہ, آپ کے قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے, اور وہ منصوبہ اتنا کچا تھا کہ کسی ایسے شخص کو بھیجا کہ آپ کو وہی کچھ نہیں, یہ ایسا منصوبہ بنا رہے تھے. شکر کریں بچ گئے آپ. شکر الحمدللہ. لیکن دیکھیں نا, میں ان کی تصویر کشی کر رہا ہوں نا, کہ جس طرح وہ اشارہ کر رہے ہیں, یعنی وہ مطلب کہ اس جگہ کے اوپر ایسی اگر کرنا چاہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ جو ہندوستان کے ساتھ لڑ رہے ہیں, جو افغانستان کے بارڈر پر اپنا گرم گرم لہو دے رہے ہیں, جو اس مملکت خدا داد پاکستان کے ہمیشہ قربانیاں دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ آج اگر ہم اس پہ حملہ آور ہو رہے ہیں اپنی ذات کے لیے, تو مجھے بتائیں کہ کیا وہ سوچ رہا ہوگا وہ فوجی, وہ سپاہی جو سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہے. یہ غلط فہمی ہے, ہر بندہ نکال دیں. یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے, یہ پاکستان کی سالمیت کا ضامن ہے, اور اس کی سالمیت کو آنچ نہیں آنے دیں گے کوئی بھی نہیں. میں تو کہتا ہوں اب تو کھل کے میدان میں آنا چاہیے. اور یہ جو بگوڑے بیٹھے ہوئے ہیں کسی جگہ بیٹھ کے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں جرنیلوں کو, فوج کو, اگر ہم میں سے بھی اب کھلے آپ کھڑے ہو کے ہم نے اپنا فوج کا ساتھ نہ دیا تو یہ کہاں پہ لے کے جا رہا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ باتیں آپ کو میری یاد آئیں گی. ہم نے شام اور عراق نہیں بننا بھائی جان, کہ میرا بچہ باہر کیمپ کے کھڑا ہو, ہاتھ میں پلیٹ ہو, اور وہ دوپہر کے کھانے کے لیے اور صبح کے ناشتے کے لیے وہ انتظار کر رہا ہو. اس ڈگر پہ میں نہیں جانے دوں گا پاکستان کو, اور پاکستانیوں کو بھی چاہیے کہ اس سازش کو بے نقاب کریں. یہ بالکل بھول جائیں یہ ہمدردیوں والے ڈرامے, اس پہ میں بالکل یقین نہیں کرتا. اگر کسی کو اپنے پہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہے تو وہ لیگل اپنا پورے کا پورا, یہ کہہ رہے تھے اپنا میرے بھائی ساتھ بیٹھے صدر صاحب, یہ کہہ رہے تھے کہ جناب ثواب دید پہ ہوتا ہے ملزم کی, شاید قانون میں کہیں لکھا ہو, لیکن میں نے پریکٹیکل دیکھا ہے
کہ ملزم آتا ہے بے نظیر بھٹو ہاسپٹل کے اندر، مدعی آتا ہے بے نظیر بھٹو ہاسپٹل کے اندر، اپنا ہولی فیملی کے اندر، ٹی ایچ کیو کے اندر. کبھی اس نے یہ نہیں کہا جی میں نے تو شفا سے جا کے اپنا میڈیکل کرانا ہے، میں نے بلال ہاسپٹل سے جا کے اپنا میڈیکل کرانا ہے. یہ کبھی ہوا ہے؟ میں نے تو نہیں سنا. وہاں میڈیکل ہوتا ہے بھائی جان، میڈیکل ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے اتنی بلٹ لگی ہیں سر، یہ ہوا ہے، پورا ایک وہ نقشہ بنتا ہے، بن کے وہ ریکارڈ پہ آتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے سر؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ ایف آئی آر لانچ کرتے ہیں اس میڈیکل لیگل کی بنیاد کے اوپر. یہاں پہ نہ میڈیکل. سر یہ میڈیکل لیگل رپورٹ جو ہے یہ عمران کے معاملے میں اگر نہیں ہوتی تو مقدمہ آگے کیسے چلے گا؟ یہ تو ابھی عمران نے آج کہا ہے کہ 2 شوٹرز تھے، تو یہ کیسے اسٹیبلش ہوگا کہ وہ نیچے والا ایک تھا یا اوپر والا دوسرا تھا؟ اس رپورٹ کے بغیر کیسے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سب سے پہلی جو بنیادی بات تھی وہ ایف آئی آر درج ہونی چاہیے تھی فوری طور پر. اگر پولیس نے اسی کے اوپر ہی ایف آئی آر درج کرنی تھی تو کسی کا انتظار کیے بغیر کر دیتے. لیکن اگر جب مدعی سامنے آ جائے تو مدعی کے ورژن کے مطابق ایف آئی آر مینز فرسٹ انفارمیشن رپورٹ. صحیح. وہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کو بنیاد بنا کر، کیونکہ اس میں قتل بھی ہو چکا تھا، قتلانہ حملہ بھی ہو چکا تھا، 302 اور 324 کی ایف آئی آر، مطلب گولیاں لگی ہوئی ہیں، اس لیے اس کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے معاملے کو آگے چلانا چاہیے. پھر آگے چلاتے. لیکن عمران نے جن 3 لوگوں کا نام لیا، آپ لاء کی روشنی میں مجھے بتائیں، ایک تھا پرائم منسٹر، ایک تھا انٹیریئر منسٹر اور ایک تھے وہ میجر جنرل ہیں فوج کے، سرونگ آفیسر ہیں. ان تینوں کا نام لیا. پنجاب حکومت کی جانب سے جو آئی جی کا بیان کہہ لیں یا پنجاب حکومت کا کہہ لیں، وہ تاثر یہی ہے ہمیں کہ بڑا دباؤ تھا جی اس لیے نہیں کر سکے. تو کیا ایف آئی آر میں نام ڈال کے ہی ان کا آگے کیس چل سکتا تھا یا اس کے بغیر بھی تحقیق ہو سکتی؟ اس کے بغیر تحقیقات آپ سٹارٹ ہی نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے جب تک آپ نے ایف آئی آر درج ہی نہیں کی. ان کا نام لکھ کے جو ورژن دے رہا ہے مدعی، کمپلینٹ جو ورژن دے رہا ہے ایف آئی آر، یہ کیا ہے؟ یہ رپورٹ ہے صرف. اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ مجرم بن گیا. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ مدعی نے، اور دیکھیں قتل جو ہے کوئی محبت میں تو ہوتا نہیں، اتنے بڑے واقعے کے اوپر یا اس کے اوپر ایف آئی آر کے بغیر میڈیکو لیگل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایف آئی آر کے بغیر بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے. پھر عمران کا میڈیکل لیگل کیوں نہیں ہوا؟ اسے ثابت ہو جاتا ہے، بندے خود ہی پکڑے جاتے ہیں. پولیس نے کرانا ہے. بندہ تو اپنی زندگی بچائے گا یا جا کر میڈیکل لیگل کے لیے بیٹھا رہے گا؟ جس کے اوپر اتنا بڑا قاتلانہ حملہ ہوا، اور جو 4 بندوں کے قتل کی بات ہے، عمران خان نے تو سب سے پہلے آج سے 5 مہینے پہلے کہہ دیا باقی لوگ کہ 4 بندوں نے جو قتل کا ایک سیکنڈ ایک وہ معظم ہے جو بیچارہ جو شہید ہو گیا، ان سب کی میڈیکل لیگل رپورٹس کی طرح. سر میں وہی کہہ رہا ہوں ہونی چاہیے نا، میں کب منع کرتا ہوں. لیکن کس نے کروانی تھی؟ اس کیس میں سنیں، اس کیس میں جو سب سے بڑی خرابی ہے وہ پولیس کی ہے. کیسے بھلا؟ میں بتاتا ہوں. سب سے پہلے 1 گھنٹے کے اندر اس ملزم نوید کا انٹرویو یا وہ سٹیٹمنٹ ویڈیو ریکارڈنگ کس نے چلوائی آج تک؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ کس کی کسٹڈی میں تھا؟ پولیس کی کسٹڈی میں تھا. مطلب پولیس ریسپانسبل ہے. دوسرا کرائم سین ہے جہاں کنٹینر پولیس نے کرنا تھا، پریزرو کیا گیا نہیں کیا گیا. وہ کہا عمران نے کہ ایک شوٹر سامنے پلازا کے اوپر کھڑا تھا، اس کو سکین کیا گیا، اس کی کوئی لی گئی وہاں سے ڈیٹیلز کہ وہاں کوئی شیلز ہیں، کوئی بندہ وہاں آیا تھا گیا تھا، کوئی سی سی ٹی وی کو فوٹیجز دستیاب ہوں گی. موبائل آج کل سب کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ تو سامنے آئے گا نا. اس کو کہتے ہیں غیر سنجیدگی، اس کو کہتے ہیں. نہیں لیکن یہ شعیب صاحب کیا سیکنڈ شوٹر کہیں کسی نے اس کو انٹرسیپٹ تو کیا ہوگا نا؟ نہیں پتا نا مجھے. میں یہ کہتا ہوں کس نے انویسٹیگیٹ کرنا تھا؟ کس نے کرنا تھا؟ ظاہر پولیس نے کرنا تھا اور جی آئی ٹی نے کرنا تھا. اور اس لیے 788 دیکھیں دہشت گردی کا جب مقدمہ ہوتا ہے اس میں جوائنٹ انویسٹیگیشن رپورٹ بنی ہے. صرف ایک بات میں کرتا ہوں، ایک بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں. 2 قتل کے مقدمات آپ کے سامنے آئے ہیں. ایک بے نظیر بھٹو کا قتل جس کو سیریس نہیں لیا گیا اور 1 گھنٹے کے اندر اس کو دھو دیا گیا موقع سے، اور دوسرا مشرف کے قتل میں صرف ایک قتل کا جو اس کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، صرف ایک ایویڈنس ملی تھی، وہ تھی ایک سم. اس کے ذریعے تمام جو اسارٹ کرنے والے لوگ تھے ان تک پہنچے. یہ ہے سنجیدگی. جب آپ سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کریں گے، جب غیر سنجیدگی ہوگی، وہ کس نے کرنی ہے؟ وہ انویسٹیگیٹنگ اتھارٹیز نے کرنی ہے. وہ مدعی کا کام نہیں ہوتا. عمران نے خود تو اٹھ کے تحقیق نہیں کرنی تھی، لیکن جنہوں نے کرنی تھی. نہیں رانا صلاح بنیادی بات تو یہ ہے کہ یہ سندھ پولیس تھی یا پنجاب پولیس تھی یا رانا ثناءاللہ کی پولیس تھی. ٹھیک ہے، یہ بات تو یہ لوگوں کو، میں معذرت کے ساتھ ان کی بات نہیں کر پٹے گی، لوگوں کو بیوقوف بنانے میں تو ماسٹر ہے. وہ میں پرائم منسٹر میری بات نہیں سنے جیتے. او بھائی آپ پرائم منسٹر تھے تو آپ نے میرے گھر پہ ایف آئی اے بھیجے واٹس ایپ پہ.
آپ نے رانا ثناء اللہ کو ایک جعلی کیس میں آپ کے اپنے وزیر کہہ رہے اپنا ٹی وی شو میں 20 کلو ہیروئن وہ فواد چودھری نے کہا. اچھا اس کے بعد اللہ کو جان دینے وہ بھی جھوٹا نکلا. سوال یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کا پولیس رپورٹ, چلو میں تھوڑی دیر کے مان لو سب پولیس وہاں سوال لو, سندھ پولیس تھی اور ساری حکومت پیپلز پارٹی کی انو لکھی تھی پنجاب میں. اس کے بعد یہ مجھے ڈینائی کر بات کہ اسی ایف آئی آر کے اندر یہ 161 کا بیان کرا سکتے ہیں, اسی ایف آئی آر کے اندر یہ مجسٹریٹ کے سامنے 164 کرا سکتے ہیں, اسی ایف آئی آر کے اندر یہ ابھی بھی عمران اسی کے نیچے 164 اور 161 کا آج بیان بھی دے کر سکتے سکتا ہیں. ہے. اچھا آج بھی وہ میڈیکل کرا سکتے ہیں آج کی تاریخ میں دن گزرنے کے بعد. کیا ان کوشش کیا کی؟ شعیب صاحب یہ صحیح ہے کوشش بات؟ کی؟ بالکل کرا سکتے ہیں, بالکل کرا سکتے ہیں. کرائم جو ہے ختم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, اب آگے کرائم وہ چیز ہے کہ سال بعد بھی اب مجھے نہیں وہ پتہ ہے سال بعد بھی پتہ چل جائے کہ کرنے والا کون ہے, کرائم ہوا ہے, اچھا اس کے بعد اس کو ڈگ آؤٹ کرنے کے بعد, کیونکہ یہ اسٹیٹ کے خلاف ہوتا ہے اس کے بعد یہ ساری پروسیس اڈاپٹ کرنے کے بعد کیا انہوں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ پولیس تو چودھری پرویز الہی کی ہماری بات مانتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیا انہوں نے ہائی کورٹ میں کوئی پٹیشن داخل کی ہے کہ بھئی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ کیا انہوں نے یہ جو بات کر رہے ہیں کہ میرے خلاف فلاں فلاں نے سازش کی ہے اس کو کوئی ثبوت دیا پولیس کو؟ کیا وہ اپنا غصہ نکالنے کے لیے جو بھی جس کا نام لیے اس کو تھوڑا بہت کوئی آڈیو ویڈیو کوئی ریکارڈ دیا؟ نہیں دیا. پتہ ہے کیا مندی ملک صاحب, ان کو سوٹ کرتا ہے ایف آر نہ کاٹنا, اس وجہ سے کہ ایف آئی آر کٹ جائے اور وہ کیا نام ہے ایف آئی آر تو اب کٹ چکی ہے نا. نہیں وہ ملزم پھانسی چڑھ جائے, کل چڑھ جائے. سر بالکل اینڈ پہ آ گئے ہیں, نئے آرمی چیف کی تعیناتی کب تک نوٹیفیکیشن آپ دیکھتے ہیں؟ میں کہتا ہوں جی کل ہو جائے, پرسوں ہو جائے, یا 28 تو لاسٹ ڈے ہے, 28 کو ہو جائے, 28 کو ہو جائے پھر بھی ٹھیک ہے. جب مرضی ہو. تو آپ نون لیگ کا 4-5 سینئر ترین لوگ ہیں, ان میں سے کوئی ہے رجحان کہ کن کو لگانے کا رہتا ہے؟ رجحان کا تو مجھے نہیں پتا کہ رجحان کس کا ہوگا, لیکن میری ذاتی رائے اگر آپ پوچھتے ہیں تو جو بھی لگے گا وہ میں نے پہلے عرض کر دیا آپ کو, بڑے مؤدبانہ طریقے سے, بڑے تجرباتی زندگی سے گزر کے, اور تھوڑا سا ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے سیاست کے حوالے سے, پولیٹیکل سائنس کے حوالے سے سمجھ لیں کہ میں یہ آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جو بھی لگے گا وہ پاکستان کا آرمی چیف ہوگا, ساڈا بندہ نہیں ہوئے گا. نہیں ساڈا نہیں ہوگا. بٹ یہ آرمی چیف کے متعلق یہ صحیح بات ہے, میں خود یہ انہی لفظوں میں بولتا ہوں. آپ سے بھی پوچھتے ہیں شعیب صاحب. میرا خیال ہے کہ دیکھیں جتنا جلدی ہو اتنا جلدی بہتر ہے, کیونکہ اس کی یہ پہلی دفعہ ہے جو اتنی زیادہ قیاس آرائیاں ہوئی ہیں. میرا خیال ہے باجوہ صاحب کی جب انہوں نے خود کہہ دیا کہ میں ایکسٹینشن نہیں لے رہا, پہلے بھی کہا, بیچ میں بھی کہا, ابھی بھی شاید وہ الوداعی دورے ان کو شروع ہو گئے ہیں. میرا خیال ہے اس کو مہینہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا, 15 دن پہلے ہو جانا چاہیے تھا, آج ہو جانا چاہیے تھا. جتنا جلدی ہو یہ قیاس آرائیاں ختم ہوں تاکہ لوگوں کے لیے بھی سکون کا سبب بنے, اور جو اسپیشلی سول سپریمیسی کا ہمارا خواب ہے اس کی طرف ہم رخ کریں. جو بھی ہوگا ان کی بات سے میں تائید کرتا ہوں, وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہوگا نا, ہمارے ملک کی آرمی کا چیف ہوگا ہوسویور میں بھی. اور میری ایکسپیکٹیشن ہے اور میری یہ خواہش بھی ہے کہ اس کو پالیٹکس سے بالا تر ہونا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کا رول پالیٹکس سے جب تک ہم نہیں نکالیں گے ہمارا ملک ترقی کی طرف نہیں جا سکتا. مندوخیل صاحب کیوں نہ آرمی چیف کا تعیناتی بھی سپریم کورٹ کی یا ہائی کورٹ کے ججز کے طرز پہ نہ ہو, جو موسٹ سینئر ہو انہی کو بنائیں. 10 لاکھ فوج کی کمانڈ کرنی ہے تو چوائس تو رہنی چاہیے پرائم منسٹر کے پاس کہ 2-3 میں سے who is the most. 10 لاکھ فوج کی کمان کرنے والا یا 22 کروڑ عوام کو انصاف دینے والا بھی تو چیف جسٹس ہوتا ہے. میں ان سے تائید کرتا ہوں, میں کہتا ہوں سینئر موسٹ جو بھی ہو اس کو ایک ٹینیور پوسٹ دے دیں, بے شک 3 سال کی بجائے اس کو 2 سال کر دیں, فارمولا کریں, فارمولا اور قانون ہونے چاہیے, آئین میں تبدیلی کر دیں, آئین میں تبدیلی ہونا چاہیے, اسی طرح آئین میں تبدیلی کر دیں جس طرح چیف جسٹس آف دی کنسرن ہائی کورٹ ہوتا ہے یا سپریم کورٹ ہوتا ہے, ایک لائن میں ہوتا ہے اسی کو آگے آنا چاہیے. اور اس میں کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ نئی قانون سازی کر میں تو بھجن جو کانسٹیٹیوشن موجود ہے نا, میں تو اس کے تحت آرمی چیف کی تعیناتی چاہتا ہوں. بالکل صحیح. حنیف عباسی صاحب, شعیب شاہین صاحب, قادر مندوخیل صاحب, آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.